اللہ تعالیٰ نے کافروں کے منصوبوں کی اطلاع وحی کے ذریعے اپنے سچے رسول، برگزیدہ نبی اور انسانیت کے محسن اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ کافر سمجھتے تھے کہ ہم نے انتہائی رازداری کے ساتھ مشورہ کیا ہے، کسی مسلمان کو اس کی خبر ہو ہی نہیں سکتی۔ دارالندوہ کے آس پاس پہرے بٹھا دیے گئے تھے کہ کوئی اپنا پرایا ادھر آنے نہ پائے۔ چند معتبر لوگ اس اسکیم کے رازدار تھے۔ بعض کافروں نے اپنے خاص گھر کے لوگوں کو بھی یہ بید نہیں بتایا، اس لیے کہ منہ سے نکلتے ہی بات پرائی ہو جاتی ہے۔ رازداری کی تعریف ہی یہ ہے کہ کسی شخص پر بھی ظاہر نہ کیا جائے۔ ایسی حالت میں اپنے جان جگر پر بھی اعتماد کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ کفار قریش مسرور تھے۔ ابو جہل کے مشورے پر انہیں ناز تھا۔ ان کے حاشیئی خیال میں بھی یہ بات نہ آئی تھی اور اس حقیقت کا خطرہ بھی ان سیاہ باطنوں کے دلوں پر نہ گزرا تھا کہ نبوت کا خدا کی ذات سے کیا تعلق ہے، اور جس خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے وہ اس کی حفاظت سے بے خبر نہیں ہے۔ الہام و وحی کی حقیقت ہی سے وہ لوگ ناواقف تھے۔ لات و حبل کے پوجنے والوں کو اس بات کا پتہ ہی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو دلوں کے خطروں سے آگاہ ہے اور جس کی مشیت اور قدرت تمام عالم کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اپنے برگزیدہ بندوں پر چھپی ہوئی باتیں اور پیش آنے والے واقعات قبل از وقت ظاہر کر سکتا ہے۔ ان ظالموں کو تو بس یہ نظر آتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا ہے، ہماری ہی طرح وہ کھاتا پیتا اور سوتا جاگتا ہے۔ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہم قریشیوں کی مانند بازاروں میں بھی اسے جانا پڑتا ہے۔ انسان کے فطری حالات میں وہ ہم ہی جیسا ہے۔ انہیں خبر نہ تھی کہ محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب ابن ہاشم یقیناً انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے، مگر کیسا بندہ، رحمت للعالمین، سراج منیر، رؤوف رحیم، محبت وحی۔ اس کی یہ شان ہے کہ جس انسان کے لیے وہ جنت کی خوشخبری اپنی زبان حق کے ترجمان سے بیان فرما دے، اس پر جنت واجب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حقائق و معانی کے اسرار کے لیے اس کا سینہ کھول دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا براہ راست تعلق ہے۔ ہاں وہ سوتا مگر اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ مکہ کے بام و در اور صحرا کے ببولوں اور کھجوروں کو جو آنکھ دیکھتی ہے، اس کے سامنے اسرار فطرت اور رموز قدرت کے صحیفے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے ذکر کو خود اللہ نے بلند فرمایا ہے۔ دنیا کی تمام طاقتیں بھی اسے نیچا نہیں کر سکتی۔ محمد ابن عبداللہ سے جنگ در حقیقت خدا سے جنگ ہے، اور خدا پر کوئی طاقت فتح نہیں پا سکتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصرت و ظفر مقدر ہو چکی ہے۔ تم کافروں کی تمام تدبیریں خاک میں مل جائے گی۔ مت غرور کرو اپنی کثرت تعداد پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات روشن چراغ ہے جسے انقلاب کا کوئی جھونکا بھی بجھا نہیں سکتا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا زاد بھائی اور جانثار صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابن ابی طالب سے فرمایا، تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، کسی قسم کی فکر اور اندیشہ نہ کرو، تمہارا بال بھی کا بھی کوئی نہ کر سکے گا۔ بڑا شدید امتحان تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آج سونا گویا تلواروں کے سائے میں سونا تھا۔ یہ موت اور ہلاکت سے دست بدست جنگ تھی۔ مکہ کے مشہور قبیلوں کے نامور بہادروں کی تلواروں کا مقابلہ تھا۔ خطرناک سے خطرناک صورت پیش آ سکتی تھی۔ ہر لمحہ جان جانے کا ڈر تھا۔ کافر پورے ساز و سامان اور اٹل ارادے کے ساتھ آئے تھے، مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان و یقین کا کوہ گرا تھے۔ انہوں نے ذرہ برابر بھی پس و پیش نہ کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد غور و فکر کرنا، عقل لڑانا اور عواقب کو سوچنا ایمان کی توہین تھی۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے سر جھکانا ہی اسلام اور ایمان ہے۔ جس نے انقیاد و اطاعت میں تعامل کیا، سمجھ لو کہ اس کے ایمان میں کھوٹ ہے
اور وہ مصلحتوں کی ابھی تک پوجا کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نہایت اطمینان اور بے فکری کے ساتھ حضرت سرور کائنات کے بستر پر سوتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکان سے برآمد ہوئے ہیں تو کفار قریش ننگی تلواریں لیے گھاٹ میں بیٹھے تھے۔ ان کی پلک بھی نہ آج جھپکی تھی۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے سے باہر بس قدم رکھا اور ہماری تلواریں ان پر برس پڑی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج نہیں بچ سکتے، یہ ان کی زندگی کی آخری رات ہے۔ ہم اب تک بہت کچھ طرح اور ڈیل دیتے رہے مگر ابن عبداللہ اپنی بات سے نہ ہٹے۔ آخر کب تک ہم اپنے معبودوں کی توہین گوارا کرتے؟ برداشت کی آخر ایک حد ہوتی ہے۔ بنی ہاشم کے گھرانے میں آج صبح سویرے صف ماتم بچھی ہوگی۔ عبداللہ ابن عبد المطلب کی جواں مرگی پر بھی اتنا درد انگیز ماتم نہ ہوا ہوگا۔ ہاشمی گھرانے کی عورتیں بین کرے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بہت نیک آدمی تھے، راست باز، صادق الوعد، خوبصورت، خوش خلق، حیا تمہاری فطرت تھی اور غیرت تمہاری سرشت۔ عرب میں شاید تم جیسا نیک آدمی پیدا نہیں ہوا، کسی کے کارنامے بھی تمہارے آگے گرد ہو گئے، لیکن تم نے اپنی قوم سے لڑائی مول لے کر کچھ اچھا نہیں کیا۔ اگر تم اپنی قوم کی مخالفت نہ کرتے تو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ کفار قریش ان خام خیالیوں کے مد و جزر میں انتظار کی ساعتیں گزار رہے تھے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گھر سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کی جھاگتی ہوئی آنکھوں پر غفلت کے پردے ڈال دیے تھے۔ کافروں کو حضرت سرور کائنات کا جانا محسوس ہی نہیں ہوا۔ خدا جس کو بچانا چاہے دنیا کی تمام طاقتیں بھی مل جل کر اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اللہ کی تدبیر کا توڑ ہی نہیں ہو سکتا۔ ہم جس کو اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنا پر طبعی خاصیت اور عادت و جبلت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے۔ وہ چاہے تو ہر عادت کا خرق ممکن ہے۔ اس کی قدرت پانی سے جلانے کا اور آگ سے بجھانے کا کام بھی لے سکتی ہے۔ انسانیت اور اس کے ارادے کیا؟ پانی کے بلبلے، سمندر کے جاگ، اوس کی بوندیں، چھوئی موئی کا تلسم، عزائم کا بڑے سے بڑا قلعہ کسی خارجی یا داخلی جنبش سے آن کی آن میں سرنگوں ہو جاتا ہے۔ آدمی سوچتا کچھ ہے اور ہو کچھ جاتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ کرنے والوں کی موجودگی میں مکان سے نکل کر باہر تشریف لے گئے اور کسی کافر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرچھائی بھی دکھائی نہ دی۔